ناظرین، عثمان ڈار صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اپڈیٹ ہو چکا ہے۔ عثمان ڈار صاحب جو ہیں اس وقت میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونے کے بعد ایک نئی زبان بول رہے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب کو جو ہے وہ اٹھے تو انہوں نے ایک جو ہے وہ نئی چیز دیکھی، یا کھلی آنکھوں سے کیا نئی چیز جو ہے وہ دیکھی یا وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ بتا سکوں۔ عثمان ڈار صاحب کے الزامات جو ہیں وہ سنجیدہ ہیں۔ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ کور کمیٹی کے ممبر تھے۔ عمران خان کے گھر کے باہر جتنے لوگ آیا کرتے تھے ان کو لانے میں پیش تھے۔ وہ فرنٹ مین عمران خان کے جو ہیں وہ پلیئر تھے، فرنٹ لائن پر کھیلنے والے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور تگڑی جو وکٹ ہے وہ گر گئی ہے۔ عثمان ڈار آج 25 دن کے بعد جب وہ منظر عام پر آئے اور عثمان ڈار صاحب نے 9 مئی کے حساس تنصیبات پر حملے کرنے کے ذمہ دار جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو ٹھہرا دیا ہے۔ عثمان ڈار صاحب نے کامران شاہد کے ساتھ جو ہے وہ خصوصی انٹرویو میں اپنی ہی پارٹی، اپنے ہی قائد پر جو ہے وہ بم گرا دیا ہے۔ عثمان ڈار کا یہ انٹرویو جو ہے وہ اطراف اور انکشافات کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار، جن کے بارے میں 9 ستمبر کو یہ خبر جو ہے وہ آتی ہے کہ وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، اور پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں ملیر کینٹ کراچی سے جو ہے وہ کچھ نامعلوم افراد جو ہیں اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور انہیں نامعلوم مقام پر جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ آج وہی عثمان ڈار اچانک منظر عام پر آئے اور صحافی کامران شاہد کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں انہوں نے سنسنی خیز جو ہے وہ دعوے کر دیے۔ پارٹی چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں ان پر براہ راست الزام لگا دیے اور کہا کہ پارٹی میں ایک گروہ جو ہے وہ مفاہمت کی بات کر رہا تھا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ٹکراؤ کی سوچ رکھتا تھا۔ عمران خان جو ہے وہ ٹکراؤ کی سوچ رکھنے والے گروہ کے وہ زیادہ قریب تھے۔ عثمان ڈار صاحب نے اس میں جو ہے وہ مزید کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ریاست مخالف بیانیاں لے کر چل رہے تھے، جنرل باجوہ کے خلاف مہم چلا رہے تھے، اور جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف بننے کے حامی نہیں تھے۔ اس سے پہلے عثمان ڈار صاحب کے بھائی عمر ڈار کا ایک دن پہلے انٹرویو آتا ہے اور اس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب کے اوپر جو ہے وہ وحشیانہ تشدد ہوا ہے۔ ان کا ڈرائیور جو رہا ہوا ہے اس نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ عثمان ڈار صاحب کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد جو ہے وہ بہت زیادہ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب عثمان ڈار کو گرفتار کیا گیا تو اس کے ساتھ ایک ڈرائیور تھا جسے غالباً ابھی چھوڑا گیا ہے 1-2 روز پہلے، اور جو اس ڈرائیور نے بتایا ہے کہ جو ہی ان کو گرفتار کیا گیا تو عثمان ڈار کے اوپر بہت بری طرح بروٹل قسم کا تشدد کیا گیا، تھپڑوں سے، گھونسوں سے اور لاتوں سے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، ہم ایک سیاسی جماعت کے لوگ ہیں، ہم سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، ورکر ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمیں ملیٹنٹ گروپس کی طرح ٹریٹ نہ کریں۔ ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں، ہم محب وطن لوگ ہیں اور اپنے افواج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے، تحریک انصاف وہ ٹریفک کا جو محکمہ ہے، پولیس کا ٹریفک کا محکمہ، اس کے خلاف سازش نہیں کر سکتی، ٹریفک پولیس کے محکمے کے خلاف۔ لیکن تحریک انصاف کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے خدا نخواستہ کہیں پاک افواج کے خلاف سازش کر دی ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اپنے افواج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو مقتول کے قاتل پکڑنے کے لیے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس قتل کا سب سے زیادہ بینیفیشر کون ہے۔ 9 مئی کو جو بھی ہوا
اس کا سب سے زیادہ پولیٹیکل بینیفیشر جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون۔ اور اب عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ 25 دن کے بعد منظر عام پر آئے اور آتے ہی اپنی پارٹی کے اوپر جو ہے وہ الزامات کی بارش کر دی ہے، اور پارٹی کے اندر یہ جو ہے وہ کانسیپٹ تھا کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے اس پر اداروں کے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہونا ہے۔ عثمان ڈار صاحب جو ہیں اس بات کا جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کی جب گرفتاری ہوئی تو یہ مائنڈ سیٹ جو تھا وہ حاوی تھا۔ عثمان ڈار نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ریاست مخالف بیانیے کی حمایت کر رہے تھے۔ ریاست مخالف جو بیانیہ ہے یہ جنرل باجوہ سے شروع ہوا اور وہ پھر جنرل عاصم منیر پر آگے۔ اہم بات یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کی جو تعیناتی سے پہلے صحافیوں سے ملاقات میں بھی عمران خان صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے حامی نہیں۔ یہ تو ایک بیان ہے، ہر سیاسی پارٹی اپنا بیان دے سکتی ہے۔ دیکھا جائے وہ فیصل وابڈہ بھی یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو دھرنا دیا تھا وہ جنرل عاصم منیر کو روکنے کے لیے تھا، اور اس کے علاوہ عثمان ڈار صاحب نے بھی یہ بھی کہا کہ میں تو خود کہیں چلا گیا تھا، کیونکہ 9 مئی کے جو واقعے کے بعد ڈبل مائنڈ تھا کہ کیا پوزیشن ہو۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ 9 ستمبر کو رپورٹ ہوا عثمان ڈار کو ملیر کینٹ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اگلے دن وزیر خارجہ حارث نواز نے بیان دیا کہ عثمان ڈار کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ پہلے نکلے ہوئے تھے۔ اس صورت میں وہ گرفتار ہوئے ہیں، مگر جب بعد میں جو سندھ ہائی کورٹ ہے، سندھ پولیس ہے، اس نے کہہ دیا کہ عثمان ڈار جو ہے وہ ہماری حراست میں نہیں ہیں۔ اب عثمان ڈار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو کارکنوں کو جو کینٹ میں جانے سے جو ہے وہ روکا، اور انہوں نے ہی 9 مئی کو ہی تحریک انصاف کے کارکنوں کی ویڈیو کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ سیالکوٹ کی غیور عوام جناح اسٹیڈیم سے کینٹ جاتے ہوئے۔ آپ اس وقت سکرین پر جو ہے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ انہوں نے ویڈیو بھی جو ہے وہ ٹویٹ کی تھی، اور ساتھ یہ لکھا تھا جس طرح کی باتوں کا انکشاف عثمان ڈار صاحب نے کیا ہے، اسی طرح کی باتوں کا انکشاف جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے کاشف عباسی کے انٹرویو میں بھی کیا تھا۔ چیزیں جس طرف جا رہی تھی، اسد عمر نے کہا تھا، جس کی ہم نشاندہی کر رہے تھے، وہ ہمیں 9 مئی کے واقعے میں جو ہے وہ دکھائی دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے وومن چارج شیٹ تیار کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ورکرز کی ذہن سازی کی۔ 9 مئی کا واقعہ اسی ذہن سازی کا حصہ ہے۔ جو آپ عثمان ڈار صاحب کے سابقہ سارے ٹویٹ دیکھ لیں، 9 مئی کے واقعات سے لے کر جو ہے وہ عثمان ڈار صاحب کے اغوا ہونے تک، ان کے غائب ہونے تک، ان کو گرفتار کرنے سے قبل سارے ٹویٹس آپ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اگر عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈبل مائنڈڈ تھے تو پھر سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کیوں لگایا ہوا تھا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں، جب یہ ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی معاملہ بنتا ہے تو یہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، اور یہ عوام جن کو جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے لگایا ہوتا ہے، جن کو اشتعال جو ہے وہ دلاتے رہتے ہیں، وہ بیچارے جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں اور ان کی کوئی خبر بھی نہیں لیتا۔ عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی عثمان ڈار صاحب کی انٹرویو کے بعد جو ہے وہ ایک تہلکہ انگیز جو ویڈیو ہے وہ اپنا بیان جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو للکارا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے ساتھ انہوں نے جو ہے ان کے اوپر الزامات لگائے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ خواجہ آصف صاحب کے مقابلے میں جو ہے وہ میں الیکشن لڑوں گی۔ عثمان ڈار صاحب سے اگر سیاست چھڑا دی ہے، پارٹی چھڑا دی ہے، تو خواجہ آصف کا مقابلہ کرنے کے لیے میں خود میدان میں اتروں گی۔